یونیورسٹی میں آیا. ایکچولی میں شروع میں بہت ایکسٹریمسٹ تھا. میں کچھ اینٹی قادیانی اور اینٹی شیعہ تنظیموں سے تعلق رہا ہے. ممبر تو نہیں تھا لیکن جاتا بہت رہا ہوں اور بھرا ہوا تھا اندر سے. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی میں جا کے ایکسپوجر بھی ملا, پاکستان بہت گھومنے کو ملا, بکس پڑھنے کو ملی اور ان چیزوں سے فرق پڑا. لیکن مجھے یاد ہے میرے ساتھ بہت ایسے لوگ تھے جو الگ نماز نہیں پڑھتے یا فرق بھی لوگ تھے. جس دن یہ جی ایچ میں جنہوں نے حملہ کیا تھا, عثمان نام سے کوئی ایسے آدمی تھے, ان کو پھانسی ہوئی تو وہ میسج چلا رہے تھے کہ جو عثمان شہید ہو گئے اور پورا گاؤں جنازے پہ آ گیا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسوں سے زیادہ آج جو ابھی جنرل صاحب نے پہلے کہا کہ یونیورسٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, بالکل سر اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کہا ایکسپوجر حل ہے. تو اگر 4 سال یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد بھی, میں یو ٹی کی بات کر رہا ہوں, تو میرٹ میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں, ادھر پہنچنے کے بعد بھی لوگ ایسے رہیں گے اور مدرسوں میں بھی ایسے یو ٹی ٹیکس. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپوجر کیسے ملے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان صاحب سے پچھلے 4 دنوں میں کس کس نے بات نہیں کی وہ ہاتھ کھڑا کرے. کھڑے ہو جائیں, ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ نیچے کریں. اب جنہوں نے بات پہلے سے کبھی نہیں کی وہ ذرا سچی اور ایمانداری سے بتائیں کہ پہلے ان کا چہرہ پہ ماشاءاللہ داڑھی دیکھ کے جب انہوں نے کہا کہ سر میں مدرسے سے پڑھا ہوں, کس کس کے خیال میں آیا کہ یہ تنقید کرنے والے ہیں؟ 1 سیکنڈ کو بھی آیا. ایک ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے. میں اپنا ہاتھ کھڑا کر لیتا ہوں, کیا ہو گیا؟ شاید میں نے کیا آپ کو کھڑا کر لیا. یہ صرف اس لیے یہ 2 ہاتھ نیچے کھڑے ہو گئے. برابر میں مل لیا کرو آپس میں, لوگوں کو جذبت کیا کرو چہرہ دیکھ کے. وہی تو سمجھا رہا تھا کہ دیر سے چلے. میں تفسیر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. حالانکہ امام ممتاز قادری کی جو ریلی میں اس میں شریک ہوتا رہا, وہ پہلے کی بات یونیورسٹی میں پہنچی سمجھ آئے. اور ہمیں اپنی فیکلٹی ممبر یونیورسٹی کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو اچھی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں کہ یہ عشق کے معاملات ہیں, کہ تم کیسے سمجھو, ہم عشق کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا انہوں نے ایکسپوجر کی بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے نا بہت پرانی ہے. دیکھیے گا, میں مدرسے میں جا کے میں نے آج تک تقریر نہیں کی, میں یونیورسٹی میں جا کے ٹاک دیتا ہوں. اور یونیورسٹیز میں ہی میں نے سوال کیے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہے جو فلاں فرقے کو واجب القتل یا کافر سمجھتا ہے, یا کوئی یہاں پہ ہے جو ممتاز قادری کے کام کو صحیح سمجھتا ہے. اور یونیورسٹیز میں اور کراچی کی نامور یونیورسٹیز میں بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. تو یہ سوچنا کہ یہ مدرسے کی تھنکنگ اب صرف ہے, غلط بات ہے. سارے بات پہلے سارے مدرسے میں یہ تھنکنگ نہیں ہے. مدرسہ ایک میڈیم ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے اسکول ہیں جن کو انٹیریئر سندھ کے اندر باڑا بنایا ہوا ہے یا اتاق بنائی ہوئی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اسکول باڑے ہوتے ہیں, وہ ایک میڈیم ہے, آپ سے استعمال کریں. تو مدرسے کے اندر بھی طرح طرح کی تعلیم اور طرح طرح کے لوگ اور ٹیچر ہیں. اور ہم بریلیوں کی بات کریں تو اس میں سرفراز نعیمی جیسے, اور اگر دیوبندیوں کی بات کریں تو مولانا حسن جان جیسے بھی عالم گزرے ہیں جن کو طالبان نہیں مارا طالبان کے خلاف بولنے پہ. تو مدرسے کی تھنکنگ کو ایسا دیکھیے جو گلوبل ولیج بنا ہے نا, اب یوٹیوب پہ مجھے جس عالم کا فتویٰ یا جس عالم کا مجھے لیکچر سننا ہو, یا جو کتاب کا مجھے مطالعہ کرنا ہو, یا جو میں نے آرگومنٹ سننی ہو, چیٹ فورمز ہیں, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے. آج اگر بیٹھ کے بنگلہ دیش کے 3 نوجوان بغیر عراق گئے ہوئے, اسکول اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, داعش سے الیجنس جوڑ کے 24 بندہ ڈھاکہ میں مار دیتے ہیں ہاسٹیج لے کے صرف ان کی مذہب کی بنیاد پہ, وہ کسی مدرسے نہیں گئے تھے. کیونکہ بیکاز آف ڈیجیٹل ایج یہ کانٹینٹ اب ہر جگہ کے اوپر ہے, یہ ہر جگہ کے اوپر ہے, تو روک نہیں ہے. یہ خود ہم نے اپنے اندر گفتگو کر کے, اور یونیورسٹیز کے اندر, چونکہ یونیورسٹیز کے اندر کلچرل ڈائلاگ نہیں ہوتا, ریلیجس ڈائلاگ نہیں ہوتا, اور کراس سیکٹیرین ڈائلاگ نہیں ہوتا. سیکس کی بیسس پہ ہم کھل کے آپ سے بات کریں کہ اگر جو انہوں نے بات کی کہ یہی شریعت ہے یا یہی سنیت ہے کہ 2 منٹ پہلے 2 منٹ بعد روزہ کھولنا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک آپس میں بات نہیں کرو گے؟ تو یہ کیسے علم ہوگا ان چیزوں کا؟ یونیورسٹیز کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز سے بھاگتی ہیں, یونیورسٹیز انٹرفیتھ انٹرسیکٹ ڈائلاگ سے بھاگتی ہیں, اور پھر یہاں جیسے آپ کو ملتے ہیں فورم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ ایک بدل چیز بڑھ رہی ہے. اور دوسرا ممتاز قادری میں ایک بات واضح کر دوں, ممتاز قادری کو پوسٹر بوائے اور ہیرو بنایا جاتا ہے, اور بنایا جاتا ہے جیسے وہ کسی تحریک کا لیڈر تھا. 24 یا 26 سال کی اس کی عمر تھی جب اس نے قتل کیا. اس کے والد ایک سبزی فروش تھے. 2003 یا 2 کے تو سے پولیس فورس جوائن کی, 7 سال کے بعد وہ ایلیٹ فورس کے اندر آ گیا. مجھے نہیں پتا اس کا ایکسپوجر, ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کتنی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس محفل میں جانے سے پہلے مفتی حنیف قریشی کی اسے دنیا کے بارے میں کتنا علم تھا, یا اسے یہ بھی کتنا علم تھا کہ سلمان تاثیر نے کیا کہا اور کس طرح نے کہا.
مگر جس انسان نے ممتاز قادری کا فائدہ اٹھایا وہ تھا جو ممبر میں بیٹھا تھا، جس کو دنیا کے بارے میں علم تھا، اور ممتاز قادری کو پوسٹر بوائے اسی لیے بنا دیا گیا تاکہ اس انسان پہ بات نہ آ سکے. اور وہی انسان، یہ میں آپ کو فیکچولی بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھے اپنا ای میل دیں گے آپ کو ایویڈنس ای میل کروں گا، جس انسان نے ممتاز قادری کو اس وقت دکھایا اس نے بعد میں اور پھر ممتاز قادری کے جنازے پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں بھی کی، تمام پیار سمیٹا. اس نے کورٹ کے اندر ریٹن حلفیہ سائن بیان دیا تھا جب اس سے بھی انٹروگیشن ہوئی، میں اس انسان کو نہیں جانتا، کبھی نہیں ملا، میرے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بلی اپنے اوپر آ رہی تھی. اور پھر ہم نے تقاضے رکھے ہوئے مومن کی صداقت کی امانت کے. آخری سوال آگے